روزانہ صرف 41 بار اللہ صمد پڑھنے سے کیا مل جاتا ہے؟ ایک خاص طریقہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اللہ صمد اللہ صمد، جس طریقے سے جس ترتیب سے بتاؤں گا، جس گھر میں اللہ صمد کا یہ وظیفہ روزانہ اس طریقے سے اس ترتیب سے پڑھا جاتا ہے، ساری زندگی میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک تو وہ بندہ بڑی سے بڑی بیماری سے پریشانی سے دور رہتا ہے، اور کوئی حاجت، کوئی مراد، کوئی مشکل ہو، بچے بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہو، میری بہنوں کو بھائیوں کو شادیوں میں پریشانی ہو، اچھے رشتے نہ آتے ہوں یا کسی بھی وجہ سے رکاوٹ ہو، وہ لوگ بھی اس عمل کو لازمی پڑھیں، ایک بار ایک دن پڑھ کے دیکھ لیں، رشتوں کی لائن لگ جائے گی، دوڑیں لگ جائیں گی رشتوں کی، اور وہ لوگ جن کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہے، کبھی فون، کبھی میسیجز، کبھی تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، فوری طور پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہے اور چاہتے ہو کہ ایک دن میں ادا ہو جائے، لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ایک دن میں چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے، خدا کا واسطہ آج میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ تنگ دستیاں پریشانیاں دور ہو جائیں گی، گھر میں اتنا رزق، اتنی دولت آئے گی، خدا کی قسم تمہاری اپنی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں، وقتی پریشانی میں ہو، تنگ دستی میں ہو، ہر طرف سے پریشانیوں نے مجبوریوں میں گھیر لیا ہے، کوئی ایسی مشکلات پریشانی ہو اور دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو، دنیا کے جس کونے، جس شہر، جس گاؤں، جس گلی میں ہو، چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں، کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی علاقہ جہاں موجود ہو، آج میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں، صرف اور صرف زندگی میں ایک بار آج پڑھ لینا، صرف اور صرف آج زندگی میں ایک مرتبہ میرا بتلایا ہوا یہ عمل پڑھ لینا، ہر طرف سے میرے بھائیوں میری بہنوں رزق اور دولت کی تمہاری زندگی میں اگر بارش نہ شروع ہو جائے تو پھر مجھے کہنا، ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آئے گا کہ تمہاری اپنی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ پیسہ، یہ دولت اچانک کہاں سے آ گیا۔ آج اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو، آج اگر در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، دنیا جہاں کی پریشانیاں، تکلیفیں، تنگ دستیاں، خدا کی قسم ایک دن میں تمہاری زندگی سے دور ہو جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں کہ اعمال سے کچھ نہیں ہوتا، وہ لوگ بھی آج میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ گھر میں، زندگی میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، جو مانگو گے اللہ پاک اس عمل کے پڑھتے ہی عطا کر دیں گے۔ کوئی ایسا بندہ یا بندی جو پوری طرح تنگ دستیوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، غریبی میں ہو، فقیری میں ہو، لاچاری میں ہو، اور وہ چاہتا ہو کہ فوری طور پر اس کے گھر میں دولت کے، رزق کے ڈھیر لگ جائیں، ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ ان پر برسے کہ جہاں سے انہوں نے گمان تک نہ کیا ہو، جہاں سے انہوں نے سوچا بھی نہ ہو، پیسہ ایسی ایسی جگہ سے ان کی زندگی میں آ جائے۔ یہ عمل رزق اور دولت کے لیے ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر پریشانی کے لیے، ایک خاص وقت میں اللہ صمد کا ایسا عمل جس کے پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھنے والا خود بھی حیران رہ جائے کہ اس کی پریشانی دور کیسے ہو گئی۔ اس عمل کو میں نے اگر کسی ایسے بندے کو بتایا جس کے یہاں سالوں سال سے اولاد نہ ہو، آپ یقین جانے یا نہ جانے، ایک دن کا عمل جس کو پڑھنے میں آدھی پونی 1 منٹ لگتی ہے، ایک دن کا عمل پڑھتے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں لوگوں کی مرادیں، حاجتیں پوری ہو گئی، صرف ایک دن کا، خدا کی قسم عمل، 2 دن 3 دن کی بات نہیں کر رہا، ایک دن کا عمل۔ تو سوچیں اگر آپ روزانہ پڑھ لیں تو پھر کہاں جائیں گی آپ کی تکلیفیں، آپ کی پریشانیاں، آپ خود سمجھدار ہیں۔ یہ عمل وہ عمل ہے جو دنیا کا ایسا واحد عمل ہے جو اپنے پڑھنے والوں کو بالکل انتظار نہیں کرواتا۔ کچھ وظائف تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ عمل ایسا خاص مجرب عمل ہے کہ یہاں عمل کیا وہاں پریشانیاں دور، یہاں عمل کیا وہاں حاجتیں پوری۔
یہاں عمل پڑا وہاں اللہ پاک کے حکم سے زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں، حاجتیں مرادیں پوری، تکلیفیں منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھ کے کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ اس عمل کو جو بھی دکھیارا، پریشان، تنگ دست، تکلیف میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، غریبی میں، فقیری میں، اس عمل کو صرف ایک بار زندگی میں پڑھ لیتا ہے، خدا کی قسم ساری زندگی اس عمل کے پڑھنے والا کبھی شکایت نہیں کرتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، عمل کو سمجھانے لگا ہوں، بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے دل دماغ سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ عمل کا اپنے ذہن میں بٹھا لیں، تاکہ عمل کو پڑھتے ہی فوری طور پر کامیابیاں حاصل کر سکیں، عمل کو پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کو پورا کر سکیں، تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور کر سکیں۔ اس عمل کو اپنی مرضی کے دن پڑھیں، جس دن چاہیں، جس وقت چاہیں، جس جگہ چاہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر عمل کو پڑھیں گے کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا۔ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیے گا عمل کو پڑھنے کے لیے۔ درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کیجیے گا، جو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہیں صرف اور صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے گا، اور ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر، چاہے آدھی منٹ لگے، پونی منٹ لگے، 1 منٹ لگے، اس پورے کے پورے عمل کو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لیجیے گا۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، دکھ تکلیف، بیماریاں ہوں، بے اولادی ہو، اولاد نرینہ چاہتے ہو، فوراً دعا کرنا انشاءاللہ۔ اس عمل کو پڑھتے ہی ہر دعا فوری طور پر قبول ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی پریشانیاں سیکنڈوں کے اندر دور ہو جاتی ہیں۔ عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں پریشان نہیں رہتا۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی بھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ وہ عمل ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میرے سینے کا راز، میرے کلیجے کا راز آج تمہیں بتانے لگا ہوں۔ اس عمل کو میں نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بتایا ہے۔ جب کوئی دکھیارا پریشان بندہ چاہے کسی بھی بڑی سے بڑی پریشانی میں، تنگ دستی میں، بے روزگاری میں مجھ سے رابطہ کرتا ہے کہ ہمیں خدارہ ہمیں کوئی عمل بتائیں، وظیفہ بتائیں، گھر میں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، ہمیں کوئی عمل بتائیں، ہمارے حالات بدل جائیں، گھر میں سکون آ جائے، خوشیاں آ جائیں۔ اور میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اور میں نے جس کو بھی یہ عمل بتایا، جس دکھیارے غم کے مارے اپنے بھائی بہن کو یہ عمل بتایا، کبھی زندگی میں اس نے یہ گلہ نہیں کیا کہ مجھے فائدہ نہ ہو۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے دل سے، دماغ سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک ورڈ اپنے ذہن میں بٹھا دیں۔ ایک جملہ، ایک لفظ بھی اگر تم نے اس عمل کا مس کر دیا، چھوڑ دیا، خدا کی قسم ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ یہ وہ عمل ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کہ تمہاری تقدیر کے بند دروازوں کو خدا کی قسم ایک دن میں کھول دے گا۔ جو مانگو گے رب کریم تمہاری خالی جھولیوں میں، ایک بار کا عمل پڑھتے ہی تمہاری خالی جھولیوں کو خدا کی قسم وظیفہ پڑھتے ہی بھر دیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو معمولی نہ سمجھنا۔ پیروں فقیروں کے در پر جاتے ہو، عالم و عاملوں کے پاس جا جا کر اگر تھک چکے ہو، کسی طرح تمہاری پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، ایک پریشانی جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے۔ میرے پاس میری بہنیں اور بھائی جو کہتے ہیں نا کہ ہم کیا کریں، ہم آخر جائیں تو جائیں کہاں، ہم کسے اپنا دکھڑا سنائیں، کیونکہ ان کی پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ گھروں میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اوپر سے ہزاروں لاکھوں کا قرضہ، قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہے، کبھی فون، کبھی میسیجز، کبھی گھروں کے چکر، اور فوری طور پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہے اور چاہتے ہو کہ ادا ہو جائے ایک دن کے عمل سے۔ میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار۔ ہر مسئلے، ہر حاجت، ہر پریشانی کے لیے عمل کا طریقہ کار ایک ہی ہوگا، لیکن آپ نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہوگا، لیکن آخر میں دعا آپ نے اپنے پریشانیوں مسائل کے لیے مانگ لینی ہے۔ اپنی ہر پریشانی کے لیے، اپنی ہر تکلیف، دکھ، بیماری کے لیے
میرے بھائیوں میری بہنوں، بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھ لیں، پھر نہ کہنا کہ ہمیں عمل بتایا اور عمل اثر نہیں کیا، کیونکہ سمجھو گے نہیں جب تک اپنے ذہن میں عمل کو بٹھاؤ گے نہیں، جب تک اس عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس عمل کو پڑھنے کی جو پہلی شرط ہے، سب سے 1 نمبر، سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا، سکون سے بیٹھ جانا۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے آپ نے اس عمل کو ہرگز نہیں پڑھنا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر عمل پڑھو گے، خدا کی قسم عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا عمل کو پڑھنے کے لیے، چاہے گھر میں پڑھو، چاہے دفتر میں، چاہے آفس میں، چاہے مسجد میں، چاہے مدرسے میں۔ جگہ کی کوئی پابندی نہیں اور دن کی بھی کوئی پابندی نہیں، چاہے آج سے شروع پڑھ لو، چاہے کل سے کرو، چاہے پرسوں سے پڑھو، چاہے روزانہ کنٹینیو جتنے دن تک چاہے پڑھو، اور چاہے تو زندگی میں ایک بار پڑھ لو۔ اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر آپ نے زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لیا، خدا کی قسم ساری زندگی اس وظیفے کو نہ چھوڑو گے۔ ساری زندگی کوئی ایسا دن نہ ہوگا کہ اس عمل کو نہ پڑھو۔ یہ عمل دولت کی بارش کا وہ سچا عمل ہے، رزق اور دولت سے گھر کو بھر دینے والا، دنیا کا وہ آزمودہ ترین عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں شکوہ نہیں کرتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ سب سے پہلے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو پڑھنے سے پہلے سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا۔ سب سے پہلے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کو شروع کرنا درود شریف پڑھ کے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، اور درود پاک پڑھتے ہی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کا آغاز کر دینا۔ درود شریف پڑھتے ہی پہلا وظیفہ، دولت کا بادشاہ وظیفہ جو اس عمل میں آپ نے شامل کرنا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے درود شریف پڑھ کے عمل کو شروع کیا تو پہلا وظیفہ اس عمل کا، دولت کا بادشاہ وظیفہ جو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ یوں تو یہ عمل اللہ صمد کا عمل ہے، جس میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے شامل کرنا ہے، اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خالی جھولیوں کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خدا کی قسم دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، فوری طور پر تنگ دستیوں کو ختم کرنے والا دولت کا بادشاہ وظیفہ۔ اپنے ہاتھوں میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تسبیح پکڑ لیجئے گا، اور سب سے پہلے آپ نے اس عمل میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پہلا وظیفہ، دولت کا بادشاہ وظیفہ، اللہ اکبر کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ اور ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پہلے نمبر والا وظیفہ اللہ اکبر کا آپ نے اس عمل میں صرف اور صرف، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھیں، چاہے زبانی کاؤنٹ کریں، آپ نے یہ وظیفہ اللہ اکبر کا اس عمل میں صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو فوراً آپ نے اللہ اکبر کا وظیفہ 11 بار پڑھ کے عمل کو شروع کر دینا ہے۔ پہلا وظیفہ جیسے ہی 11 مرتبہ اللہ اکبر کا پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر، یعنی کہ دوسرے نمبر پر اب جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ بھی بڑا کمال کا ہے اور بڑا مجرب وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو مشکل کشا اس عمل میں، یعنی کہ مشکلوں کو دور کرنے والے اس عمل کا جو سیکنڈ نمبر والا وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، اگر موجود ہو تو، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا قادرو، یا قادرو، یا قادرو، اپنے انداز سے پڑھیے گا، یا قادرو، 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 یا قادرو۔ بالکل آسان سا چھوٹا سا وظیفہ ہے،
اور اس عمل میں آپ نے اس وظیفے کو سیکنڈ نمبر پر یعنی کہ دوسرے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا اور پہلا وظیفہ آپ نے اللہ اکبر کا 11 بار پڑھ لیا، تو سیکنڈ نمبر پر آپ نے اس عمل میں یا قادرو کا وظیفہ شامل کر دینا ہے، اور صرف آپ نے یہ وظیفہ اس عمل میں 11 بار 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ 2 وظائف پڑھ لیں تو اب ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کا ایک چھوٹا سا آخری وظیفہ، دولت کا بادشاہ وظیفہ، اس عمل میں آخر میں پڑھ کے آپ نے اللہ پاک سے جھولیاں اٹھا کر دعائیں مانگنی ہیں۔ یہ وظیفہ اس عمل کا سب سے اہم وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو اس عمل میں آپ نے سب سے آخر میں اینڈ میں پڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، بے دلی سے بے ترتیبی سے نہیں پڑھنا، سچے دل سے پورے یقین سے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اللہ اکبر کا وظیفہ 11 بار پڑھا، پھر آپ نے 11 مرتبہ یا قادرو کا وظیفہ بھی پڑھ لیا، تو فوری طور پر آپ نے یا قادرو کا وظیفہ جب پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں آخر میں اینڈ میں جو وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے، جب سے آپ نے تھمبنیل پر کلک کیا ہے آپ کو یہ وظیفہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ ہے اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد۔ اپنے انداز سے پڑھیے گا جیسا آپ کا انداز ہو، اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد۔ 111 مرتبہ آپ نے اچھی طرح کاؤنٹ کر کے آخر میں اللہ صمد کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں وہی درود شریف پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور خوب ساری دعائیں مانگتے مانگتے آپ نے عمل کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام کومنٹس میں لازمی لکھ دیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔